بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ۔ عثمان فیروز میرا نام ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، نہ ادھر کی نہ ادھر کی، اندر کی بات بتاؤں گا۔ اہم سٹوری ہے، عمران خان کی سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ اب انہوں نے ایسی بات کر دی ہے کہ کسی کے تصور میں بھی نہیں تھی۔ ایک بہت بڑی خواہش کا اظہار کیا ہے، جس سے نہ صرف ان کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے بلکہ ان کے ساتھ ساتھ سارے خود ساختہ جو بیانیہ ہے ان کا، اس کی دھجیاں بھی بکھر کر رہ گئی ہیں۔ جس بات سے وہ انکار کر رہے تھے نا کئی مہینوں سے، آخر اس کا جناب نے اقرار کر لیا۔ نہیں کرتے ہوئے آخر کار انہوں نے ہاں ہی کر دی، بلکہ اب اس کو پورا کرنے کے لیے اہم ترین لوگوں کی ڈیوٹیاں بھی لگا دی ہیں کہ وہ بڑی خواہش جو ہے وہ کسی طرح پوری ہونی چاہیے۔ اب کس سے ملنا چاہ رہے ہیں بھائی صاحب، آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اقتدار چھوڑنے کے بعد بیانیہ اپنایا کہ ان کے خلاف سازش ہوئی ہے۔ پھر جب تک جنرل باجوہ آرمی چیف رہے، وہ کبھی ایکس، کبھی وائی، کبھی نیوٹرل، کبھی کچھ اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ کرتے نظر آئے۔ جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد تو جیسے ان کو باجوہ صاحب سے سارے گلے شکوے انہی کے اوپر شروع ہو گئے۔ اقتدار میں تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے، کرسی جانے کے بعد ساری خامیاں ہی باجوہ صاحب میں۔ قصوروار کون؟ جنرل باجوہ۔ NRO کس نے دیا؟ جنرل باجوہ۔ منع کس نے کیا؟ جنرل باجوہ نے۔ نیب کس کے پاس تھی؟ جنرل باجوہ کی۔ یعنی میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو۔ اب آتے ہیں جناب مدعے کی طرف۔ تو ناظرین، خان صاحب نے اب تک پورا زور لگا لیا ہے کہ کسی طرح اسمبلیاں ٹوٹ جائیں، لیکن یہ نہ ہو سکا۔ اب وہ ایسا کیوں نہیں کر سکے؟ اس میں ایک آدمی کا بڑا ہاتھ ہے، اور اس کے حوالے سے ایک ایکسکلوسیو سٹوری دے رہا ہوں میں آپ کو، کہیں نہیں ملے گی وہ آپ کو، کہ کل کے اجلاس میں جو گزشتہ روز تھا، اس کے اجلاس میں خان صاحب نے کیا کہا، اب آپ سن کے نا حیران رہ جائیں گے۔ جناب خان صاحب نے کل کے اجلاس میں پنجاب میں اپنے اہم کھلاڑیوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں کہ پرویز الہی پر نظر رکھی جائے، کیونکہ وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ لو جی، کر لو گل ہوں۔ ایک جانب ان سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں، دوستیاں پال رہے ہیں، تو دوسری جانب جناب بساط کے اہم ترین گھوڑے پر عدم اعتماد کر رہے ہیں، یعنی جس کا اعتماد کا ووٹ اسمبلی میں لینا ہے اسی پر اعتماد نہیں۔ اس کے پیچھے کی کہانی بھی یہ ہے کہ جو چودھری صاحب نے سیٹیں مانگی نیشنل اسمبلی کی اور پنجاب اسمبلی کی، اور پھر بتائے بغیر جناب اسلام آباد ٹر گئے اور ایک اہم ملاقات کی، اب اس کے اثرات تو خان صاحب کے نا جیسے دماغ پہ نقش ہو گئے۔ اس کے بعد اب عمران خان نے اپنے بیانیے سے بڑا یو ٹرن لیا ہے، کیونکہ بھائی بڑا یو ٹرن تو کامیاب لوگ ہی لیتے ہیں نا، تو انہوں نے ایک یو ٹرن لینے کا فیصلہ کیا ہے، جس کی بات میں آپ کو بتا رہا تھا، جس خواہش کی بات کا ذکر کر رہا تھا۔ یہ خواہش اس لیے بھی جاگی ہے کیونکہ اس عدم اعتماد کی کہانی میں اب کپتان کے اپنے کھلاڑی بھی تنگ آ گئے ہیں۔ یہ معلومات بڑی اہم ہے اور اندر کی ہے، بار بار کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے رابطے شروع کر دیے، جو کھلاڑی ہیں نا ساتھ عمران خان صاحب کے۔ اس لیے عمران خان نے اب ڈیوٹیاں لگائی ہیں کہ سب کو اکٹھا کرو اور جلد از جلد اعتماد کا ووٹ لو، تاکہ یہ معاملہ حل ہو سکے۔ اب سپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان، پارلیمانی لیڈر عثمان بزدار اور سینئر صوبائی وزیر جناب میاں اسلم اقبال کو ٹاسک سونپ دیا گیا ہے کہ 9 جنوری کے اجلاس سے قبل تمام ارکان سے رابطے کیے جائیں اور 11 جنوری کو ہر صورت میں اعتماد کا ووٹ لیا جائے۔ اب آپ کو یاد ہوگا یہ بات کہ یہ کہانی ہے 20 کی، پچھلے مہینے کی۔ اب وہ نہیں ہوا تو جناب اب اگلے سال پہ پڑ گیا، اور اب 11 کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ مگر ابھی بھی نمبر گیم پوری نہیں ہے، جس کی پریشانی ہے جب کہیں سے کوئی صورت نظر نہیں آ رہی نا جناب، اب خان صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ نئی عسکری قیادت یعنی آرمی چیف جنرل عاصم سے ملنا چاہتے ہیں۔ دوبارہ بتا رہا ہوں، نئی عسکری قیادت سے
اور اس کی تصدیق جناب شبلی فراز صاحب ان کے ساتھ چہیتے بندے نے بھی کر دی ہے۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے ان کے کہ عسکری قیادت سے ملاقات ایوان صدر میں کرانے کی کوشش جاری ہے۔ عمران خان صاحب موجودہ سیاسی عدم استحکام اور معاشی صورتحال پر اپنا موقف جناب عسکری قیادت کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ لو بھی پھاڑ لو کانتے کر لو گال۔ مسئلہ کیا ہے کہ ایوان صدر میں یہ کوشش تو ہو رہی ہے، لیکن بھائی جان صاف چٹی نہ ہو گئی ہے، کیونکہ عسکری قیادت نہ صرف خود کو سیاسی معاملات سے دور رکھنا چاہتی ہے، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کی رضامندی، جو جمہوری طریقہ بھی ہے، رضامندی کے بغیر ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوگی۔ تو ڈھم کر کے ایسے اشارہ ہوا ہے خان صاحب کی طرف کہ جناب علی جمہوری طریقے سے آؤ، اب نہیں ہوگا ایسا۔ عمران خان صاحب نے ملاقات کے لیے اب یہ بھی کہا ہے کہ بھائی میں اسلام آباد آیا تو زخمی ہوں، لیکن اسلام آباد میں آ جاؤں گا۔ عمران خان کے چیف آف سٹاف شبلی فراز نے کہا ہے کہ جو ادارے ملک میں فوری انتخابات کروا سکتے ہیں ان سے رابطہ رکھنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو جناب بڑے الزامات لگ رہے تھے، بڑی تکلیف ہو رہی تھی، لیکن اس کے بعد جناب چلے، اب خان صاحب ہے یو ٹرن کو مانتے ہیں تو اب کیا کر سکتے ہیں۔ اب یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ٹینٹ اے میں، یعنی تحریک انصاف کے ٹینٹ میں کیا ہو رہا ہے۔ تو دوسری جانب نون لیگ نے بھی اپنی صفیں درست کرنے کے لیے حکومتی صفوں میں دراڑے ڈالنے کی تیاریاں تیز کر دی ہیں، چھری کنڈے تیز کرنی ہے انہوں نے کاٹنے کے لیے۔ وزیر اعظم نے مسلم لیگ نون کے ارکان پنجاب اسمبلی کو بیرون ملک جانے سے روک دیا، بھائی کوئی نہیں جائے گا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی زیر صدارت اجلاس میں نون لیگ کے ارکان اسمبلی کو اعتماد میں لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ پی ٹی آئی کے 3 منحرف ارکان کے ساتھ بھی رابطے میں ہے، جو پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ دینے سے انکار کر چکے ہیں۔ اب ان حالات میں عمران خان کے بڑے اتحادی نے کمال کرنا شروع کر دیا۔ جناب علی اتحادی کون ہے؟ جس نے جناب آج کل تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے خان صاحب کو، اور وہ جناب ہیں پرویز الہی صاحب۔ تو تحریک انصاف اور کاف لیگ کے ارکان پر انہوں نے نوازشات کی برسات کر دی ہے جناب۔ کیسے کر دی ہے کہ انہوں نے غربت کا رونا رونے والے چودھری صاحب نے جون کے بجٹ سیشن کے محض 2 اجلاس میں الاؤنسز کی مد میں خزانے کا منہ کھول دیا۔ حکومتی اتحاد کے 188 ارکان پر سیشن الاؤنس اور ٹی اے ڈی اے کی مد میں 13 کروڑ 91,94,000 روپے نچھاور کر دی۔ 188 ارکان کی جناب بنیادی تنخواہ 3 کروڑ 6,000 روپے بنتی ہے۔ بجٹ سیشن کے الاؤنس ملا کر انہیں 16 کروڑ 92 لاکھ روپے کی ادائیگی کی گئی ہے۔ اب بہت ہی مزیدار بات وہ یہ ہے کہ نون لیگ پیپل پارٹی سمیت اپوزیشن ارکان ان الاؤنس سے محروم رہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جناب یہ تو جو اجلاس ہے جس کے پیسے ارکان کو ملے ہیں، وہ تو اجلاس ہی حمزہ شہباز نے لیا تھا اور ہوا تھا جناب ایوان اقبال میں۔ تاہم اس اجلاس کے جو سارا پھل فروٹ ثمرات ہیں وہ حکومتی ارکان نے سمیٹ لیے ہیں اور اپوزیشن ہاتھ ملتی رہے۔ تو جناب علی اہم ترین سٹوریاں میں نے آپ کو بتائیں کہ اندر کا حال کیا ہے، پریشانی کیا ہے، تکلیف کیا ہے، اور اس وقت ملکی سیاسی حالات جو ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ لیکن ایک بات سیدھی صاف ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، جس طرح کھل کے الزامات لگائے گئے، فوج نے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے غیر جمہوری ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ اور اب بھی جو یہ کہتے ہیں کہ جناب ابھی تک نیوٹرل نہیں ہیں اور اس طرح کی بہت ساری سوشل میڈیا پہ بڑی بیہودہ اور فضول قسم کی باتیں کرتے ہیں، ان کو یہ واضح پیغام دیا گیا ہے کہ پاکستان فرسٹ ہے، ہم جمہوری طریقے سے کام کریں گے، اور جب تک وزیر اعظم نہیں مانیں گے تب تک کوئی سیاسی ٹاک نہیں ہوگی، کوئی درمیانی راستہ نہیں۔ عمران خان صاحب ایک ہی طریقہ ہے، حسد نہ کر محنت کر، یعنی آپ وہ ساری باتوں کو کنڈیم کریں، مانیں، معافی مانگیں، اور جمہوری طریقے سے عوام میں اپنے وقار کو دوبارہ سے زندہ کر کے عوامی فلاح کے کام کریں، اپنے لیے جو ہے وہ کمپینز کریں، اور پھر الیکشن پر چھوڑ دیں کہ جب بھی الیکشن ہوں گے
جب ملک کے لیے بہتری ہوگی، الیکشن ہوں گے، تب عوام پر چھوڑ دیں کہ عوام آپ کو لے کر آتے ہیں یا دوبارہ موقع دیتے ہیں کہ نہیں. سوچئے سمجھیے، کیونکہ پاکستان آپ سے.